بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس سے حساب لیا جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا، یعنی جو بھی شخص سخت حساب اور دار و گیر سے دوچار ہوگا اس کا بچ نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ نیز یہاں تباہ ہونے سے مراد عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک کلیے کے طور پر سنا تو میرے ذہن میں اشکال پیدا ہوا، اور اسی اشکال کو دور کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اہل نجات کے حق میں یہ نہیں فرمایا کہ یعنی جس شخص کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا پس قریب ہوگا کہ اس کا حساب آسان ہو، لیکن جس سے حساب میں مناقشہ کیا جائے گا یعنی جس کو سخت باز پرس اور دار و گیر سے گزرنا پڑے گا وہ یقیناً تباہ ہوگا۔ بخاری مسلم۔ اور جب حساب آسان ہوگا اور اس کے تباہ ہونے کے کیا معنی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے فرمایا، یہ آسان حساب صرف پیش کرنا اور بیان محض ہے۔ تشریح آسان حساب صرف پیش کرنا اور بیان محض ہے کا مطلب یہ ہے قرآن شریف میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ پس قریب ہوگا کہ اس کا حساب آسان ہو، تو آسان حساب ہونے سے مراد ہے کہ اس کے اچھے اور برے اعمال اس کو بتلا دیے جائیں گے۔ مثلاً اس سے کہا جائے گا کہ تو نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور برے اعمال پر مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جس شخص کے حساب میں دار و گیر اور باز پرس کا دخل ہو جائے گا اس سے ایک ایک چیز اور ہر چھوٹے بڑے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس پر محاسبہ مواخذے کی سخت کارروائی نافذ کی جائے گی، تو اس شخص کا عذاب سے بچنا ممکن نہیں ہوگا، پس وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور حقیقت میں حساب یہی ہے۔ اس بات کو ایک دوسرے نقطۂ نظر سے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکور بالا حدیث میں جو کچھ فرمایا ہے وہ اس کلیے کو ظاہر کرتا ہے کہ جو شخص حساب کے مرحلہ سے گزرے گا وہ یقیناً عذاب میں مبتلا ہوگا، لیکن قرآن کی مذکورہ آیت میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حساب کے مرحلہ سے گزرنے والوں میں سے بعض لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ اس سے گویا قرآن کی آیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد گرامی میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے، لہٰذا اس ظاہری تضاد کو رفع کرنے کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں حساب سے مراد صرف عرض ہے، یعنی ان لوگوں کے سامنے کہ جن کو نجات یافتہ قرار دینا مقصود ہوگا ان کے اعمال کی فہرست کھول کر رکھ دی جائے گی، چنانچہ انہوں نے جو برے اعمال کیے ہوں گے وہ ان کا اعتراف و اقرار کریں گے، اور حق تعالیٰ اپنا فضل و کرم ظاہر کرتے ہوئے ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔ اس کے برخلاف حدیث میں حساب سے مراد واقعی محاسبہ مواخذہ اور دار و گیر ہے، جس کو حساب میں مناقشہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس محاسبہ دار و گیر کی بنیاد اظہار عدل ہوگا۔ بزار وغیرہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین اچھی باتیں ہوں گی اس سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، اور وہ تین اچھی باتیں یہ ہیں کہ تم اس شخص کو اخلاقی، جسمانی اور مالی مدد پہنچاؤ جو تمہیں اپنی مدد سے محروم رکھے، تم اس شخص کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو جو تمہارے اوپر ظلم کرے، تم اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تمہارا مقاطع کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5463۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا کے بھیجا کہ میرے بچے کا آخری دم ہے اور چل چلاؤ کا وقت ہے، لہٰذا آپ اس وقت تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سلام کہلا کے بھیجا اور پیام دیا کہ بیٹی، اللہ تعالیٰ کسی سے جو کچھ لے وہ بھی اسی کا ہے اور کسی کو جو کچھ دے وہ بھی اسی کا ہے، الغرض ہر چیز ہر حال میں اسی کی ہے۔ اگر کسی کو دیتا ہے تو اپنی چیز دیتا ہے اور کسی سے لیتا ہے تو اپنی چیز لیتا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس کی طرف سے ایک مدت اور وقت مقرر ہے، اور اس وقت کے آ جانے پر وہ چیز اس دنیا سے اٹھا لی جاتی ہے۔
پاس چاہیے کہ تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس صدمے کے اجر و ثواب کی طالب بنو۔ صاحبزادی صاحبہ نے پھر آپ کے پاس پیغام بھیجا اور قسم دی کہ اس وقت حضور ضرور ہی تشریف لے آئیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب میں سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ پس وہ بچہ اٹھا کر آپ کی گود میں دیا گیا اور اس کا سانت اکھڑ رہا تھا۔ اس کے حال کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس پر سعد بن عبادہ نے عرض کیا، حضرت یہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت کے اس جذبے کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے، اور اللہ کی رحمت انہی بندوں پر ہوگی جن کے دلوں میں رحمت کا یہ جذبہ ہو اور جن کے دل سخت اور رحمت کے جذبے سے بالکل خالی ہوں اور خدا کی رحمت کے مستحق نہ ہوں گے۔ تشریح: حدیث کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ کسی صدمے سے دل کا متاثر ہونا اور آنکھوں سے آنسو بہنا صبر کے منافی نہیں۔ صبر کا متقاضی صرف اتنا ہے کہ بندہ مصیبت اور صدمے کو اللہ تعالیٰ کی مشیت یقین کرتے ہوئے اس کو بندگی کی شان کے ساتھ انگیز کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور اس کا شاکی نہ ہو اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود کا پابند رہے۔ باقی طبعی طور پر دل کا متاثر ہونا اور آنکھوں سے آنسو بہنا تو قلب کی رقت اور اس جذبہ رحمت کا لازمی نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی فطرت میں ودیت رکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، اور جو دل اس سے خالی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے محروم ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر تعجب سے سوال اس لیے کیا کہ اس وقت تک ان کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ دل کا یہ تاثر اور آنکھوں سے آنسو گرنا صبر کے منافی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ مراف الحدیث 382۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کچھ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرما دیا، لیکن ان کی مانگ ختم نہیں ہوئی اور انہوں نے پھر طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو عطا فرما دیا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ سب ختم ہو گیا اور کچھ نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاریوں سے فرمایا، سنو، جو مال و دولت بھی میرے پاس ہوگا وہ کہیں سے آئے گا، میں اس کو تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا اور اپنے پاس ذخیرہ جمع نہیں کروں گا بلکہ تم کو دیتا رہوں گا، لیکن یہ بات خوب سمجھ لو کہ اس طرح مانگ مانگ کر حاصل کرنے سے آسودگی اور خوش عیشی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی خود عفیف بننا چاہتا ہے، یعنی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے کو بچانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور سوال کی ذلت سے اس کو بچا دیتا ہے، اور جو کوئی بندوں کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کرنے سے بچنا چاہتا ہے، یعنی اپنے کو بندوں کا محتاج اور نیاز مند بنانا نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بندوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو کوئی کسی کٹن موقع پر اپنی طبیعت کو مضبوط کر کے صبر کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے اور صبر کی حقیقت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور کسی بندے کو بھی صبر سے زیادہ وسیع کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی۔ سنن نبی داؤد۔ تشریح: اس حدیث کا خاص سبق یہ ہے کہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ وہ دوسروں بندوں کا محتاج نہ ہو اور ان کے سامنے اس کو دست سوال دراز نہ کرنا پڑے اور مصائب و مشکلات اس کو اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکیں، تو اسے چاہیے کہ اپنی استطاعت کی حد تک وہ خود ایسا بننے کی کوشش کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری مدد فرمائے گا اور یہ سب چیزیں اس کو نصیب ہو جائیں گی۔ حدیث کے آخری حصے میں فرمایا گیا، کسی بندے کو صبر سے زیادہ وسیع کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی۔ واقعی یہی ہے کہ صبر دل کی جس کیفیت کا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نہایت وسیع اور نہایت عظیم نعمت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ میں صبر کو صلاۃ یعنی نماز پر بھی مقدم کیا گیا ہے۔